دوستو اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم 2025 کے رمضان المبارک اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک حدیث کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح چیخ کی آواز، شور شرابہ اور قیمتی مہینوں میں آنے والی بغاوتوں کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ کیا واقعی میں اس سال کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ کیا رمضان کے اس مہینے میں وہ سب کچھ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور خود جانیے قیامت کی کیا نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور آگے کیا آنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذوالقعدہ کے مہینے میں قبیلوں کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ، وہ مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان المبارک میں جمعہ کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو جگا دے گی، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی، شریف عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئے گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن نماز فجر پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر دینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدے میں ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس ربنا القدوس، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ موجودہ سال یعنی 2025 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانیوں سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں عام ہو رہی ہے۔ اندازہ کیا جا رہا ہے شاید اسی سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا جس میں اس حدیث میں بتائی ہوئی باتیں پیش آئے گی۔ کیا واقعی میں اس رمضان کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قیامت سے جڑی احادیث اور دیگر روایتیں بتائیں گے کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں سچ ہے اور وہ دنیا پر ظاہر ہو چکی ہے۔ پوری معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شاید آپ یہ نہ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قرب قیامت پر دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبی ہونے کی حیثیت سے یہ خبر دی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد کئی صحیح احادیث دلالت کرتی ہے۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور جنت یعنی بیچ کی بڑی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ امام قرطبی قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند ہٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا جادو ہے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ شق القمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آنے والے معجزات میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت انس کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھلائے، تو آپ نے ان کو کوئی نشانی دکھائی، تو آپ نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھایا۔ کچھ ریسرچرز نے شق القمر کا انکار کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عام طور پر پھٹنا اور مل جانا درست نہیں۔ یہی رائے ان کی معراج کی رات آسمان کے دروازوں کے کھلنے کے بارے میں بھی ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی قیامت کے دن سورج کو لپیٹنے سے ریلیٹڈ بات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہم ایک جگہ رکے۔ ہم میں سے کچھ لوگ اونٹ لے کر چرانے گئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے بھی نبی گزرا، اس پر واجب تھا کہ اپنی امت کو خیر کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو برائی سے روکے۔ اس امت کی خیریت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے اور اس کے آخر میں لوگ آزمائش اور ناپسندیدہ چیزوں کا سامنا کریں گے۔ کوئی فتنہ آئے گا تو اس کا کچھ حصے کو خوشنما بنا دے گا، پھر فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ جب وہ گزر جائے گا تو مومن کہے گا یہ میری ہلاکت کا باعث ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جس کی خواہش وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ دوستو، قرب قیامت میں چھوٹے دجال بھی بڑی تعداد میں نکلیں گے، جیسے کہ روایت میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ چھوٹے دجال جو نبوت کا اعلان کریں گے اور اپنے لیڈر دجال کا راستہ آسان کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے۔ ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نشانی کا وقوع ثابت ہوا اور یہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ پرانے اور آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں بہت سے دعویٰ کرنے والے نکلے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ جھوٹے کانے دجال کے ظاہر ہونے تک ابھی اور دجال ظاہر ہو۔ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، فرمایا بلا شبہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں گے اور وہ بتوں کی پوجا کریں گے، اور بلا شبہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوستو، پرانے زمانے میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات میں اسود انسی نے یمن میں دعوی نبوت کیا۔ اس طرح سے یہ اسلام میں اللہ کے رسول کے عہد میں پہلا جھوٹا نبوت کا دعویٰ تھا۔ اسود انسی کے فتنے میں کچھ سپاہی بھی جڑ گئے اور وہ یمن کے تمام حصوں پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا جس میں آپ انہیں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے اور ان سے لڑائی کرنے پر ابھار رہے تھے، تو مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا اور اسی جگہ اسود کی بیوی کے ذریعے سے اسے قتل کیا، کہ جس سے اسود نے اس کے شوہر کے قتل کے بعد زبردستی شادی کر لی تھی، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی۔ اسود کے قتل ہونے سے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خط لکھا۔ اس رات آسمان سے بھی آپ کو خبر آ گئی تو آپ نے اپنے صحابہ کو خبر دی۔ اس جھوٹے نبی کے ظہور سے لے کر اس کے قتل تک 3 مہینے کا عرصہ ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ 4 ماہ کا تھا، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک تھا طلیحہ بن خویلد اسدی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے 9 ہجری میں بنو اسد قبیلے نمائندی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ جب اس بات کی خبر پھیلی تو زرار بن اجور، جو اس وقت بنو اسد کے گورنر تھے، انہوں نے اس فتنے کو روکنے کے لیے قدم اٹھایا۔ زرار بن اجور نے لوگوں کو مرتد یعنی اسلام چھوڑنے والے کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد طلیحہ کی طاقت دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگی۔ اس کے پاس صرف 2 ہی راستے بچے تھے،
یا تو ہار مان لے یا پھر مقابلہ کرے۔ جب طلیحہ پر تلوار سے وار کیا گیا تو کسی وجہ سے تلوار کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس گھٹنا کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ طلیحہ پر تلوار بے اثر ہے، اور اسی وجہ سے اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو طلیحہ اور اس کے ماننے والے اپنی اسی گمراہی پر قائم رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تاکہ طلیحہ بن خویلد اسدی کے فتنے کو ختم کیا جائے۔ جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو طلیحہ کی فوج بری طرح ہار گئی۔ ہار کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک شام یعنی آج کے سریا کی طرف بھاگ گیا، لیکن کچھ وقت بعد اللہ نے اس کے دل کو ہدایت دی اور وہ سچے دل سے اسلام لے آیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے لگے۔ اس نے بڑے جوش اور محنت کے ساتھ اسلام کی خاطر لڑائیاں لڑی اور ان کا اسلام پہلے سے بہتر ہو گیا۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک اور بڑا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ یہ بنو حنیفہ قبیلے کا تھا اور 9 ہجری میں اپنے قبیلے کے وفد یعنی پرتینidھی سموہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، لیکن جب یہ وفد واپس یمامہ لوٹ گیا تو یہ اللہ کا دشمن مسیلمہ کذاب گمراہ ہو گیا اور مرتد یعنی اسلام سے پھرنے والا ہو گیا۔ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اندھیرے میں اس کے پاس بھی وہی آتی ہے۔ جب یہ فتنہ بڑھنے لگا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ کی سرپرستی میں اسلامی لشکر بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے 40,000 جنگجو یودھاؤں کے ساتھ اسلامی فوج کا سامنا کیا، لیکن فیصلہ کن جنگ میں مسیلمہ اور اس کے لشکر کو بری طرح شکست ملی۔ آخر کار مسیلمہ کذاب کو حضرت وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ تابعین اور ان کے بعد کے دور میں مختار بن ابی عبید ثقفی نام کا ایک شخص سامنے آیا۔ شروعات میں یہ شیعوں کے بیچ مشہور ہوا اور دھیرے دھیرے شیعوں کی ایک بڑی جماعت اس سے جڑ گئی۔ یہ محمد بن حنفیہ کی امامت کو مانتا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے لگا، لیکن پھر اس نے ایک جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ جبرائیل علیہ السلام اس پر وحی لے کر آتے ہیں۔ دھیرے دھیرے اس نے کوفہ اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور پھر کربلا کی جنگ میں شامل ہر اس شخص کو قتل کر دیا جس نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کی تھی۔ اس کے خلاف مصعب بن زبیر کی لیڈرشپ میں ایک فوج آئی اور کئی بڑی لڑائیاں ہوئی۔ آخر کار ایک جنگ میں مختار کو بری طرح شکست ملی اور مصعب بن زبیر کو جیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد مختار کو قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں نے اس فتنے کے ختم ہونے پر خوشی ظاہر کی۔ دوستو، قیامت کی بہت سی نشانیاں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی۔ ان میں سے کچھ سامنے آ چکی ہے اور کچھ دھیرے دھیرے پوری ہو رہی ہے۔ ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے، لونڈی اپنے مالک کو یا مالکہ کو جنم دے گی۔ بکریوں اور اونٹ چرانے والے چرواہے اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں کبھی کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، جو کبھی کچے گھروں میں رہتے تھے، وہ بڑے بڑے محلوں اور اونچی اونچی عمارتوں پر گھمنڈ کریں گے۔